السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ وقال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے۔ ونی پیک، بڑی مشکل سے مجھے اس سٹی کا نام یاد ہوا ہے، کیونکہ منی پیک سے پھر میں نے یاد کیا منی پیک۔ میں ایئر لائن میں آ رہا تھا تو ایئر ہوسٹس نے مجھے ایک پرچہ تھما دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس میں شراب کی مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے کونی ماری، انہوں نے بولا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ کیوں بھائی کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں یہ وسکی اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائپ کی چیزیں اس میں۔ تو دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، کتنی ساری قسمیں تھیں اس میں شراب کی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی قسم کا بھی نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارا کیا لینا دینا شراب سے؟ تو وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیوں شراب سے لینا دینا نہیں ہے بھائی؟ ساری دنیا پیتی ہے، جہازوں میں ملتی ہے، اور پتہ نہیں بیسیوں قسم کی شرابیں ہیں دنیا میں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی نہیں پیتے ہوگے۔ پیتے ہوتے تو یہاں نہ آتے۔ تو کیا وجہ ہے یار کہ دنیا میں صرف مسلم ہی ایسے ہیں جو بڑی تعداد میں شراب سے اجتناب کرتے ہیں، ایوائڈ کرتے ہیں؟ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں اوور آل پوری دنیا میں اگر دیکھی جائیں، پوری دنیا میں سروے کیا جائے تو مسلم میں سب سے زیادہ ملیں گی آپ کو۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں پوری دنیا میں کون سے مذہب کے لوگ ہیں جن میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے، تو بغیر تحقیق کے آپ جواب دے سکتے ہو کہ مسلمان۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان پیتے نہیں ہیں، لیکن سب سے کم ریشو شراب کا کس قوم میں ہے؟ جواب چاہیے بھائی مجھے۔ غلط جواب دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے تھوڑے پھر بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک چھڑ جاؤں گا میں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا، میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں پوسٹر پہ یہ لکھواتا نہیں ہوں کہ میں نہیں کروں گا تاکہ آ جائیں کسی بہانے، پھر بتا دیتا ہوں کہ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے جو میزبان ہیں یہ میرے ساتھ گاڑی میں تھے تو ان کی اہلیہ کا فون آیا، کہاں تک پہنچے؟ اب میری صحبت کا اثر دیکھیں، کہہ رہے ہیں 2 تک پہنچ گیا ہوں۔ 2 کی نہیں ہے انہوں نے، ایسا نہ ہو کہ یعنی ویسے ہی مذاق کر رہے تھے یہ کہ ایسا نہ ہو بھابھی پریشان ہو جائیں۔ تو مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے نا، مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اتنی خراب صحبت ہے میری، جو لوگ رہتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں یہاں میرے ساتھ نہ رہا کرو یار۔ جی اچھا پہلے سے مولانا صاحب اس کے دوستوں نے 4 بنا لی، اس کے ویڈیو بھی اس کے پاس۔ اچھا خیر۔ تو دیکھو کچھ خوبیاں ہیں جو ابھی بھی مسلم قوم میں ہیں۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو کس قوم میں ہے، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا۔ یہ آپ گورے سے بھی پوچھیں گے، ہندو سے بھی پوچھیں گے، سکھوں سے بھی پوچھیں گے کہ یار مسلم میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے۔ اگر آپ پوچھیں فیملی سسٹم پوری دنیا میں سب سے اسٹرانگ کس قوم کا ہے، مضبوط فیملی سسٹم، کیا جواب ہوگا؟
میں نہیں کہہ رہا کہ طلاق کا ریشو ہے نہیں، ڈیورس کا ریشو ہے نہیں، ہے، لیکن سب سے کم ڈیورس کا ریشو کس قوم میں ہے؟ جواب چاہیے یار، مسلمان۔ ڈیورس کا ریشو سب سے کم اور شادی کا ریشو سب سے زیادہ۔ نہیں مسلمانوں میں ہے۔ میں نے کہا نا جو میں جواب چاہوں مجھے وہ والا جواب چاہیے۔ ایک پہلے زمانے میں گرو ہوا کرتے تھے نا، گرو کے چیلے ہوتے تھے جو ہر وقت گرو کی بات کو صحیح قرار دینے میں لگے ہوتے تھے۔ تو وہ گرو نے ایک دن کہا کہ مجھے لوگ بے وقوف کہتے ہیں، تو آج تو ثابت کر دے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تو کیسے ثابت ہوگا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں؟ تو اس کے چیلے نے بولا حضور آپ سے میں کوئی پہلی پوچھتا ہوں، پہلی تو سمجھتے ہیں نا، کوئی پہلی پوچھتا ہوں آپ جواب دے دینا تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے ذہین ترین انسان ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گرو نے بولا کہ ٹھیک پوچھ، لیکن اتنی آسان ہو کہ مجھے اس کا جواب آتا ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنی مشکل چیز پوچھ لے کہ اور بے وقوف ہونا ثابت ہو جائے۔ بس بیٹا نہیں۔ تو وہ چیلے نے پوچھا بہت اچھا ہاں، پھر یہ بھی کہا گرو نے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا تو تیری خیر نہیں ہے، یعنی اتنی آسان پہلی ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا جواب آئے، جواب نہیں آیا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب وہ سوچتا رہا کہ بہت ہی آسان سی کوئی چیز پوچھو۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے حضور ایک جانور ہے جو دم گھمیندی ہے، وہ سرائکی میں اصل میں یہ واقعہ نا، یہ لطیفہ ہے سرائکی زبان میں، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومدی ہے، میاؤں میاؤں کریندی ہے۔ اب جب میاؤں میاؤں بھی بول دیا تو اب کیا رہ گیا؟ لیکن وہ گرو کی کھوپڑی دیکھو، گھنٹہ غور کرنے کے بعد کہتا ہے مرغا۔ اب یہ چیلا بولتا ہے کہ یار اگر میں نے بول دیا کہ یہ جواب غلط ہے تو میری شامت آ جائے گی۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ حضور یہ اتنا ایکوریٹ جواب آپ کو لگتا ہے کسی نے بتایا ہے؟ یہ ایسے اتنی لیول ہونا چاہیے اس کے لیے، بہت، یہ کسی نے بتایا ہے، سچ بتاؤ کسی نے بتایا تو نہیں؟ کہتا نہیں عقل جی دوڑ ہے، یہ کیا ہے؟ میری عقل کی دوڑ ہے۔ تو اس وقت میں گرو ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جیسے کہہ رہا ہوں۔ تو پوری دنیا میں ڈیورس ریشو سب سے کم کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں۔ پوری دنیا میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریشو سب سے کم، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں، ہوگا بھائی، ہے، تبھی تو ہم اس پہ بولتے ہیں۔ کم کس میں ہے؟ مسلم میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آسان ہے شراب سے بچنا ہے بھائی؟ اور نکاح کے بندھن میں بندھ جانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اصل میں جہاں بھی جا رہے ہیں نا مسلمانوں کی برائیاں سن رہے ہیں، ابے مسلمان ایسے، ابے غیر مسلم ایسے، ابے مسلمان ایسے، ابے غیر مسلم ایسے۔ اور بھائی کچھ خاندانی کام مسلمان ایسے کر رہا ہے غیر مسلم کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری ادھر کراچی کا اسٹائل ہے تھوڑا سا، باپ کا فادر نہیں ہے یہاں، کچھ لوگ فیل نہ کر جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا تیرا باپ بھی مجھ سے پیسے نکلوا لے، تو قرضہ دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ پیسے نکلوا لے، تیرے باپ میں دم ہے تو پیسے نکال لے، اکثر یہ وہاں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ حالانکہ بہت ٹف کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ڈیورس غیر مسلموں میں بہت مشکل ہے۔ اسلام میں صرف زبان 2 لفظ 3 لفظ نکالے ختم، لیکن پھر بھی ریشو سب سے کم۔ کام بہت آسان، لیکن اس آسان کام میں ریشو سب سے کم، بہت کم ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی عبادتیں آپ دیکھ لو، جو مذہبی رسومات ہیں، رسومات میں اس عام ٹرم میں کہہ رہا ہوں، اس کو رسم نہیں کہا جائے گا، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے رسم مان لیتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، اتنی مشکل عبادتیں کسی مذہب میں ہیں جتنی اسلام میں ہے بھائی؟ بولو نا یار۔ نماز کو دیکھ لو، 5 ٹائم نماز،
نمازوں کی ٹائمنگ دیکھ لو، فجر کس قدر مشکل ٹائم ہے بھائی، اور -50 میں، یہاں تو -50، میں تو یہاں آیا ہوں مئی شروع ہونے والا ہے اور برف پڑی ہوئی ہے باہر بھائی. تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آ کے رہے؟ کہتے ہیں برف دیکھنے کا شوق تھا. میں نے کہا کہتے ہیں میں کراچی سے اپنے فریزر سے برف لے کے آ جاتا یار، اتنی ٹھنڈ میں رہتے ہو، اس مہینے میں اتنی ٹھنڈ ہے. تو ٹھنڈ میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، 5 نمازیں. کسی مذہب میں ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں 5 دفعہ جانا ہے؟ کوئی دنیا کا کوئی مذہب ہے اتنی محنت اور اتنی اسٹرگل کرواتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی ہے دنیا کا ایسا مذہب جو 5 دفعہ آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیتا ہو؟ اور ایسے ہی نہیں منہ اٹھاؤ چلے جاؤ. کپڑے پاک، جسم پاک، غسل فرض ہے تو غسل، اور اوقات کا خیال کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کہتا ہے بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ٹائمنگ ہے اس کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اخفل طریقے سے پڑھیں گے، ہم ایک ہی ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ لیں گے. پشاور والے کہتے ہیں ہمارا اخفل طریقہ ہے. کس قدر، اور پھر چھٹی نہیں ہے. جب سے بالغ ہوئے پڑھنا شروع کی، پڑھتے 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 بڈھے ہو گئے، بیڈ پہ چلے گئے، لیٹے لیٹے پڑھو بھائی. جہاز میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو، گھوڑے پہ پڑھو، یہاں تک کہ میدان جہاد میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں وہاں بھی تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. تمہیں خطرہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمن قتل کر دے گا، کوئی بات نہیں چلتے ہوئے پڑھو، کوئی بات نہیں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ نے فرمایا نا نا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کتنی ٹف عبادت ہے یا نہیں ہے؟